السلام علیکم، تھنک ٹینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری۔ ہمارے ساتھ ہوں گے سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، رسول بخش رہی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب۔ تو انتخابی مہم جس کا بہت دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا، بالآخر وہ زور پکڑنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو اس کے نشانے پر پی ٹی آئی ہے، اور مسلم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اس کے نشانے کے اوپر مسلم لیگ نون ہے، اور اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی لڑائی لڑ رہی ہے، اور اس کے اندر جو اندرونی ایک کانفلکٹ بھی چل رہا ہے۔ تو اس سب کا انتخابات پہ کیا اثر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو دعوے کیے جا رہے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ سب سے زیادہ مقبول عوام میں وہی ہے، اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، یہ سب سوال ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے اور اس پر ان کا تجزیہ جانیں گے۔ اور اس کے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پاک ایران کشیدگی کے بعد جو صورتحال میں بہتری آئی ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ سلمان غنی صاحب، آپ سے میں شروع کروں گی۔ مسلم لیگ نون سے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں۔ سارا کا سارا انحصار کیا جا رہا تھا قائد نون لیگ نواز شریف پہ، ان کے پولیٹیکل کیمپین کو لے کے، لیکن واپس آئے ہیں تو کوئی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے۔ خاص طور پہ جو کل کا ان کا جلسہ تھا اس میں ان کی باڈی لینگویج کو اور ان کے مختصر گفتگو اور محتاط گفتگو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ بھی میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے اپنا ابتدائیہ بڑا زبردست دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون کو، نون نے پی ٹی آئی کو، اور اس کے بعد آپ نے ایک بریک لیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کس کو، تو پھر آپ نے کہا کہ جی وہ اندرونی کشمکش، پی ٹی آئی نے بھی کسی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور جس کو جس سے خطرہ ہے نا اس کو اس نے ٹارگٹ کر رکھا ہے، یا اپنے سیاسی مفادات میں جس کو وہ ہرڈل سمجھ رہے ہیں نا اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے نون لیگ کی بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کے بعد ان کی پارٹی کی اس وقت کیفیت کوئی اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ ان پہ ایک لوڈ تھا 16 ماہ کی کارکردگی کا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ان کی پارٹی تو متحرک ہوئی، ان کے کارکن بھی متحرک ہوئے، باہر نکلے، نہیں تو کارکن بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نواز شریف صاحب نے آ کے ایک مشق شروع کی۔ اور میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان پہ 3 لوڈ تھے۔ ایک لوڈ تو ان پہ یہ تھا کہ پارٹی کے امیدوار بہت تھے، ان میں سے انہیں اپنے امیدوار کا چناؤ کرنا تھا۔ دوسرا کچھ اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کرنا تھا، جو نواز شریف صاحب کی پریفرنس تو اپنے لوگ تھے، لیکن شہباز شریف صاحب نے بہت سارے وعدے وعید کیے تھے اور ان کو اکاموڈیٹ بھی کیا۔ تیسرا 16 ماہ کی کارکردگی تھی۔ اب آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں، اور کل ان کی باڈی لینگویج کو میں بھی بہت سارا سمجھتا ہوں کہ بعض ایک کہ میں نے جب وہ جس روز آئے تھے اس روز بھی کہا تھا، جب لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک مفاہمتی ایجنڈے کے تحت آئے ہیں اور وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے یا اس ایجنڈے کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ شہباز شریف نہیں ہیں، وہ نواز شریف ہی ہیں۔ دیکھیں، جب بھی وہ بولتے ہیں وہ ماضی کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اگر میرے سے ذاتی طور پہ میرا تجزیہ لیا جائے تو اب ماضی سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اگر پاکستان کو آپ نے آگے کی طرف لے کے جانا ہے، اگر پاکستان کے پولیٹیشنز نے اپنا اعتماد بحال کرنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لوگوں میں پولیٹیشنز کا اعتماد اس لیے بحال نہیں ہے کہ 5 سال کا تجربہ ان کے سامنے ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر آئیں، لوگوں کو کیا ملا ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور بل بجلی کے جھٹکے۔ سلمان صاحب، ماضی کو بھولنے کی آپ بات کرے تھے، اسی پوائنٹ پہ میں رہنا چاہوں گی، لیکن لگتا یہ ہے کہ نواز شریف ماضی کو بھولنا نہیں چاہ رہے۔ کیا اسی وجہ سے خود پیچھے رہ کر کے مریم نواز کو آگے کیمپین میں کیا؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو جو بات بتائی ہے کہ ایک شخص 3 دفعہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کہ نیچر کینٹ بی چینج، آپ اسے بار بار تبدیل نہیں کر سکتے، وہ پولیٹیشین ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں نون نواز شریف صاحب کا ہے، پارٹی ان کی تھی، مقبولیت ان کی تھی، تو وہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے آپ کو پابند سمجھیں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا تارا ہوں۔ تو انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ البتہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد سیاسی اور عوامی محاذ پہ جو ان سے امیدیں اور توقعات تھی کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، اس حد تک تو نہیں ہوا۔ آج بھی لوگ نواز شریف کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اس پارٹی کے حوالے سے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، کیا نون لیگ کو بیانیے کی تلاش ہے اور ابھی تک وہ بیانیہ مل نہیں سکا جس کو لے کے وہ عوام میں جائیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے ایکٹیولی ہمیں خاص طور پہ نواز شریف اور کیمپین کرتے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں، الیکشن کیمپین اب کچھ سٹارٹ تو ہوئی ہے، لیکن اب بھی وہ انتھیوززم، وہ جوش، وہ ولولہ نہیں ہے جو پاکستان میں الیکشن کیمپین کا جو ایک خاصا ہوا کرتا ہے۔ اور جہاں تک پارٹیز کا تعلق ہے، خاص کر پی ایم ایل این کا تعلق ہے، اس میں اصل میں جو موجودہ حالات کے اندر کون سی نئی شناخت پیدا کی جائے، یہ پارٹیز کا مسئلہ ہے۔
اس وقت ہم PMLN کی بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ مسئلہ ہر پارٹی کے لیے ہے. دیکھیے غیر یقینی پاکستان کی الیکشن کے وقت اتنی غیر یقینی شاید کبھی نہیں تھی. اب کچھ غیر یقینی جب PTI کو فارغ کر دیا تو اس کے بعد کچھ غیر یقینی جو ہے وہ کمی ہوئی. اس کے بعد پارٹیوں نے جو ہے وہ تیاری شروع کی. اور ماضی کی بات زیادہ تر اس لیے کی جاتی ہے کہ مستقبل کے لیے کچھ دینے کو ہے نہیں پارٹیز کے پاس، اور صرف وعدے ہی ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن در حقیقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ماضی کی تنقید کے حوالے سے تو کرتے ہیں کہ ماضی میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو مظلوم اور باقی سب کو ظالم سمجھتا ہے، اور سارا سماج جو ہے وہ ہر لیڈر کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی مظلومیت، اپنی معصومیت کی بات ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ایک ہمیں عام طور پہ نظر آتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی واضح انالیسز ہو ماضی کا تب تو بات ہے. ماضی کا انالیسز نہیں ہے، وہ ون سائیڈڈ ورشن ہے. ایک PMLN کا ورشن ہے، ایک PPP کا ورشن ہے، تو اسی طرح دوسری پارٹیز اپنا اپنا ورشن دیتی ہیں، جس کا ان مسائل سے، ان مشکلات سے، ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو معاملات اور مسائل عام آدمی کے ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ اگر حکومت نہ ختم ہوتی تو آج پاکستان کا ہر مسئلہ حل ہو گیا ہوتا، یہ تو ہر لیڈر کہتا ہے. مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے گفتگو سے حل نہیں ہوتے، وزارتیں بنا کے حل نہیں ہوتے. مسئلے اس وقت حل ہوتے ہیں جب آپ حقیقت کا سامنا کر کے مشکل فیصلے کرتے ہیں اور خاص طبقات کو رعایت نہیں دیتے. ہمارا نظام بڑے طبقات کے لیے ہے، ان کی فلاح کے لیے ہے، ان کی بہتری کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اس وقت ایک ڈس اپوائنٹمنٹ، ایک پریشانی جو ہے وہ ہے، اور اس کا جواب کسی پارٹی نے اب تک نہیں دیا. جو تقریریں ہم سن رہے ہیں، PMLN نے تقریریں کی ہیں، PPP کی لیڈرشپ نے تقریریں کی ہیں، لیکن ان تقریروں میں اپنی طرف سے تو انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں، لیکن ان مسئلوں کا حل ہمیں نظر نہیں آتا جو عام آدمی کا ہے. ماضی سے نہیں نکل رہی پولیٹیکل پارٹیز، اور نواز شریف کی بھی یہی صورتحال ہے. رسول بخش رئیس صاحب، نواز شریف باہر کیمپین کے لیے نہیں نکل رہے، اور اس ساری صورتحال کا جو فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا ساری کی ساری جو تیر ہے ان کا رخ اسی سائیڈ کے اوپر ہے کہ شیر نکل نہیں رہا، شیر کا شکار کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے ایک تو کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ سیکنڈلی یہ کہ ان کا سارا ٹارگٹ باقی جو ان کی سیاسی حریف بھی موجود ہیں انتخابات میں، PTI بھی ہے، سب کو چھوڑ کے کیوں سارا فوکس انہوں نے نون لیگ پہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اس وقت ایک مسٹری سی ہے کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد جو توقعات تھیں کہ جلسے جلوس کریں گے، لوگوں کو ملیں گے، عوام میں جائیں گے، اپنا بیانیہ نیا طریقے سے بنائیں گے، کوئی نیا بیانیہ ہوگا، کوئی نئی بات کریں گے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے کہ ان کی مصروفیات اور پارٹی کے اندر مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن جس طریقے سے بلاول زرداری بھٹو صاحب میدان میں نکلے ہیں اس طرح سے مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں نکلے. انہوں نے پہل کی، بلوچستان میں گئے، خیبر پختونخوا میں کئی جلسے کیے، پنجاب میں کر رہے ہیں، سندھ میں کر رہے ہیں. اس وقت جتنا جلسے بلاول زرداری بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں کسی اور جماعت نے ابھی تک تو نہیں کیے. یہاں پہ جو توقعات تھیں وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف میں قیادت کا وہ طریقہ کار نہیں تھا یا وہ کرشمہ نہیں تھا جو میاں نواز شریف صاحب میں ہے، اور جب وہ آئیں گے تو ایک پارٹی نئے طریقے سے متحرک ہوگی. وہ تحریک مجھے نہ عوام میں نظر آتی ہے، نہ پارٹی میں کے اندر نظر آتی ہے، نہ عوام کے ساتھ رابطہ کرنے میں اور جو انتخابی مہم ہے اس کو چلانے میں نظر آتی ہے. دیکھیں جو انتخابات پاکستان کے ماضی میں ہوئے ہیں وہ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 1 سال پہلے ان کی سب تحریک شروع ہو جاتی تھی، موبلائزیشن شروع ہو جاتی تھی. یہاں پہ تو ابھی انتخابات میں 3 ہفتے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک مسلم لیگ نون کا میرے خیال میں 1 یا 1.5 یا 2 جلسے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 15-20 بڑے جلسے کر چکی ہے. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس انداز سے تحریک انصاف کو فارغ کیا گیا ہے، یہ دونوں کی رضامندی تھی، دونوں کی یہی کوشش تھی،
اور جس طرف سے بھی ان کو کیا گیا ہے یہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب ذرا بھی اپنے جلسوں میں زرداری بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات اور ملک کے غدار، ریاست کے ساتھ غدار، اور یہ بھی اسی قسم کا بیانات تراشے ہوئے ہیں۔ رسول بخش، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ تائید حاصل تھی، دونوں پارٹیز ایک پیج پہ تھیں پی ٹی آئی کو باہر کرنے کے لیے، لیکن ذمہ داری نہیں لے رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ ملبہ نون لیگ پہ شفٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہے؟ لیکن وہ ضرور کر رہے ہیں کہ، لیکن یہ ہے کہ وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ان کے جو بیانات جس طرح سے آ رہے ہیں اس سے صاف واضح لگتا ہے کہ وہ کس طرف ہیں، اور دونوں کا جو ایک سمت ہے وہ ایک جیسی ہے۔ اور مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے انتخابات کے بعد اگر کوئی حکومت بنتی ہے تو یہ پھر مختلف طریقے سے جمہوریت کو بچانے کے لیے، قوم کے مفاد میں، قوم کی سلامتی کے لیے اور جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے یہ سب پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ صرف اپنے آپ کا ایک فرق ظاہر کرنا ہے۔ نظریاتی طور پر اگر دیکھیں، کارکردگی کے لحاظ سے دیکھیں، اور ماضی میں جو ان کا کردار رہا ہے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا، اس حوالے سے دیکھیں تو آپ کو ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو فرق ظاہر کرنے کے لیے جو ایک بنیادی طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے، اور یہ کر رہے ہیں کہ شیر نہیں آ رہا، تیر برسیں گے، شیر آئے گا سب بھاگ جائیں گے، بلہ غائب ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کسی یونین کونسل کے انتخابات ہو رہے ہوں اور وہاں پہ کوئی انتخابی مہم چلائی جا رہی ہو۔ ایک بہت بڑے جمہوری ملک کے لیے اگر مہم چلاتے ہیں تو منشور کی بات کرتے ہیں، مستقبل کی بات کرتے ہیں، معیشت کی بات کرتے ہیں، حقوق کی، صحت کی، تعلیم کی، ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں، معاشرے کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ صحیح۔ تو عرف عام میں سے نورا کشتی کہتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب، جس کا ذکر ابھی رسول بخش رئیس صاحب کر رہے تھے۔ ایک تو اس کے اوپر آپ نے کامنٹ کرنا ہے، دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی سچویشن ذرا بتائیں۔ ایک طرف جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، دوسری طرف حامد خان صاحب ہیں، پھر ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر جو ان کے 2-3 پارٹی رہنما ہیں ان کے اوپر بہت سا کرٹیسزم چل رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور جو انتخابی میدان اور دوسری طرف ان کی اندرونی ایشوز ہیں، کتنا افیکٹ کر سکتے ہیں یہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو؟ پہلی بات تو رسول بخش رئیس صاحب سے درخواست ہے کہ بلاول ساتھ لگا لیا کریں، ورنہ وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے زرداری بھٹو صاحب، تو وہ میں دوسری طرف نکل جاتا ہوں، آصف زرداری بھٹو صاحب۔ دوسری بات ہے کہ وہ آپ نے کہا شروع میں کہا نا کہ وہ اس کے نشانے پہ جس کو سلمان غنی صاحب نے کہا کہ اس کا خطرہ اس کا، تو وہ جان ایلیا صاحب کا شعر یاد آ گیا ہے کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ اور وہ آنکھوں کے تارے پہ ایک شعر ابھی بنایا ہے، سنیے۔ میں اوکھے ویلے بھائی کا سہارا ہوں، میں آنکھوں کا تارا ہوں، جس کو دیکھ کر ہر کوئی خوش ہو، میں وہ نظارہ ہوں، میں آنکھوں کا تارا ہوں، سب کام کر کے بھی بیچارہ ہوں، میں آنکھوں کا تارا ہوں۔ تو اب اس جو ساری صورتحال ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ متنازع ترین حالات ہیں اس وقت، متنازع ترین نگران حکومتیں ہیں، متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، جس نے الیکشن کروانا ہے وہ بیوروکریسی متنازع ترین ہے، سیاست متنازع ترین ہے، عدلیہ متنازع ترین فیصلے دے چکی ہے، لہٰذا اس جو اوپر سے بے یقینی اور کنفیوژن ایسی ہے کہ 7 فروری کو لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ صبح ووٹ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا۔ اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، ظاہر ہے یہ جو ابھی ہم اکثر جب بات کرتے ہیں نا کہ جمہوری ملک ہے تو جمہوریت ہے، تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہاں تو 2 آئے ہیں نظام ہمیشہ سے، ایک فوجی آمریت اور سویلین آمریت۔ ہم سویلین آمریت اور جمہوریت کو یہ نہیں بچائیں گے، خدا کے لیے ان سے جمہوریت کو بچائیں اگر کوئی تھوڑی بہت رہ گئی ہے تو۔ چلیں انتخابات تو ہونے دینا، اب ذرا انتخابات کے سیناریو میں مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی کیا سچویشن ہے؟ دو صوبوں کے الیکشن ظاہر نہیں ہو سکے، آئین ٹوٹ چکا، اس الیکشن سے بھاگ چکے، سپریم کورٹ کو تماشا بنا چکے، تو وہ مرکز میں الیکشن نہیں ہو چکے، تو اس لیے یہ ایک بے یقینی اور کنفیوژن ہے۔ اب آ جائیں پی ٹی آئی پہ۔ پی ٹی آئی کے پاس نہ بلے باز رہا، نہ بلہ رہا، نہ کپتان رہا، کھلاڑی چھپتے پھر رہے ہیں، پلینگ فیلڈ ہے نہیں، جلسہ جلوس ریلی کارنر میٹنگ چھوڑیں، ان کو آن لائن جلسے کی اجازت نہیں۔ آ جائیں پیپلز پارٹی پہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب جتنی بھی جلسے کر لیں ان کا کیا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اب جب تھینکس ٹو فائز عیسیٰ قاضی صاحب، اب جو بلہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو آزاد ہوں گے ان میں جہانگیر ترین کا جہاز چلے گا، زرداری صاحب کا جہاز چلے گا۔
آ جائیں اس پہ مسلم لیگ نون پہ تو رسک فری واپسی, گارنٹیوں بھری واپسی, وی وی آئی پی ریلیف, وی وی آئی پی ماحول, اور 2 جلسیاں کی ہیں میرے محبوب قائد نے, اس میں سے کانفیڈنس نہیں ہے پھر بھی وہ اس ایک جلسی نارووال اوکاڑا تھی اور دوسری جلسی تھی حافظ آباد, میرا جو علاقہ ہے. ایک طرف بھٹی بیچارے میں ان پہ پرچے پہ پرچہ اور دوسری طرف تارڑ. چلو تو دو باتیں وہ کر رہے ہیں مسلسل. مجھے کیوں نکالا؟ اور جب میں تھا ملک خوشحال تھا. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ لوگ اب یہ کنسرن کر رہے ہیں کہ آپ کو واپس کیسے کوئی لایا, اور آپ 16 مہینے کی حکومت آپ کا جو وہ سوا ستیہ ناس کر دی, بیانیہ آپ نے خود ووٹ کی عزت دفنا دیا. تو ایک ہے کہ وہ کہیں کیا, دوسرا کہنے کی ضرورت کیا ہے جب اتنا ماحول ہے, نہ پی ٹی آئی ہے نہ کچھ ہے, سب سے بڑی جماعت ہے کلب مرزا یار پھرے. تو اچھا 10 منٹ, لیکن ایک مزے کی بات یہ کہ سب کے باوجود بھی وہ کہہ نہیں رہے. میرا یہی سوال ہے, ان کے پاس کہنا کیا کہیں, مطلب کیا کہیں, کیا کہیں کہ میں کیسے گیا تھا ادھر جعلی رپورٹوں پہ, میڈیکل رپورٹوں پہ, میں واپس آیا ہوں, رسک بھری واپسی کیا ہوتی ہے, گارنٹی بھری واپسی کیا ہوتی ہے, میں ڈیل کر کے کیسے نکل جاتا ہوں جب مشکل وقت آتا ہے. تو میں کیا, اور دوسری میرے پاس بیانیہ میرے پاس ہے نہیں, میں نے دفنا دیا. پرفارمنس 16 مہینے کی حکومت کی وہ ہے نہیں, نہ منشور, اور ابھی 10 منٹ کی جو انہوں نے بے ربط سی تقریر حافظ آباد میں کی, نہ منشور, نہ کوئی وعدہ, نہ امید, اور ایران کا ذکر کوئی نہیں, وہ تو خیر بلاول نے بھی نہیں کیا تھا. تو اور 5 دفعہ ان کا منشور ڈیلے ہو چکا ہے, جس پہ ٹاکی ٹوکی مار کے اب منشور دوبارہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس الیکشن ماحول تو سپریم کورٹ نے ختم ہی کر دیا تقریباً, وہ 3 رکنی بینچ نے, اس میں تو الیکشن اس دن تقریباً ماحول مزہ نکل گیا. اب ہے یہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو میں, اور زرداری صاحب اور جہانگیر ترین میں مقابلہ ہوگا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد, اور الیکشن سے پہلے آزادی صحیح 800 امیدوار تو انہوں نے اتارے ہیں نا اپنے میدان میں. بتائیے پی ٹی آئی کا بتائیں نا, کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں, اس کے اوپر نہیں آ پاتے. پی ٹی آئی کی تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے تنظیمی سٹرکچر ہمیشہ سے خراب. دوسرا پی ٹی آئی کو 3 فیصلے جو ہیں وہ لے ڈوبے ہیں, 3 سیاسی حماقتیں ان کو کہیں, قومی اسمبلی سے نکلنا, صوبائی اسمبلیاں توڑنا اور فوج سے لڑنا. جو ان کا باپ ہوتا تھا فوج, اس کو میر جعفر میر صادق بنانا اور 9 مئی کرنا. اور یہ وہ حالات کے جبر ہیں کہ جن کے بعد خیر سے ان کو ابھی واپسی نہیں ہو پائی, اور ابھی تک بھی کچھ نہیں سیکھا. ایک ہوتا ہے نا سیاستدان کوئی درمیان میں رستہ نکالتا ہے کہ میں درمیان سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی نے جو گفتگو کی ہے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 19 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں, سیاسی آدمی ہوں. تو آپ کہنے کی بات کرنے کوئی ویسے فائدہ ہے اب اس موقع؟ نہیں, وہ 3 چانسز مس کر چکے ہیں, اور 9 مئی کے بعد 0 ٹالرنس ہے, کوئی مذاکرات ان سے نہیں کرے گا. اور 3 چانسز وہ مس کر چکے ہیں جب مذاکرات ہونے تھے. اور جب آپ ایک طرف اعلیٰ حضرت ڈونلڈ لو پہ چڑھے ہوں گے اور باجوہ صاحب پہ چڑھائیاں کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ جو کچھ کر رہا ہے موجودہ آرمی چیف کر رہا ہے, تو کون آپ سے بات کرے گا؟ تو سیاستدان کو رستہ وہ خیر اپنے حالات کے جبر میں, ہاں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 9 مئی پوری طریقے انصاف نے نہیں کیا تھا, لہٰذا پوری طریقے انصاف کو سزا نہ دی جائے. تو اور اب جو ہے نا لاٹری نکلی ہے وکیلوں کی لاٹری نکلی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت شیر افضل مروت صاحب, اس کے بعد گوہر صاحب, اس کے بعد پتہ نہیں کون سا پنجوتا صاحب, سمجھوتا صاحب, کھوسا صاحب تو چلو ادھر سے وایا بٹھنڈا, پھر بھی ان کا تھا نا گورنر بھی رہے. تو اب ان کی آپسی لڑائیاں ہیں. میں عمران خان کے قریب ہوں, کچھ بشرا بی بی کے قریب ہیں, کچھ علیمہ خان کے قریب ہیں, کچھ عمران خان کے قریب ہیں, کچھ آپس میں لڑ رہے ہیں, کچھ آپس میں, تو وہ ظاہر لڑائیاں ہیں. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے عمران خان بڑے خوش ہوتے تھے ایک دوسرے کو لڑا کے. صحیح ہو گیا. سلمان صاحب کیسے افیکٹ کریں گی یہ لڑائیاں تو ہیں, اور جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سارے وکلا ہیں اور آپس میں ہی دست و گریباں نظر آتے ہیں کافی حد تک. بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے شیر افضل مروت صاحب نے بھی, اور کہا ہے کہ جو حامد خان صاحب کے بارے میں, اور کہا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ جعلی ہے, اور اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کے نام پہ جعلی نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے. دیکھیں سامع صاحب, آپ نے بھی بتایا آج والی گفتگو, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اس وقت اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا جب سمپل میجورٹی نہیں تھی, اور اگر سمپل میجورٹی پہ اقتدار نہ لینے کی روایت پڑ گئی تو پاکستان کے اندر حکومت ہی کوئی نہیں بنے گی, اس لیے کہ اب وہ 2 تائی والی بات نہیں رہی. اور جہاں تک آپ نے ان کے اندرونی انتشار کی بات کی ہے, دیکھیں بات یہ کہ مجھے بھی کوئی 30-35 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں
کہ یہ پاکستان کے اندر جمہوریت مانگتی ہیں، پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں مانگتی. اور پارٹیز، مجھے 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ یاد آتا ہے، میں نے وہ خود کور کیا تھا، جس میں ٹیک آف کیا پی ٹی آئی نے. اس میں تو ان کا جو اصل طاقت تھی وہ پاکستان کے نوجوان تھے، کہ نوجوانوں کو سیاست میں لانا تھا، نوجوانوں کو کردار سونپنا تھا. پھر کس حد تک نوجوانوں کو سونپا گیا، البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو ان کے ساتھ نظریاتی طور پہ تھے نا، وہ آج بھی جیلوں میں کھڑے ہیں. وہ جو موقع پرست اور ابن الوقت ہے، وہ تو ہر دور کے اندر آتے ہیں. اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیجیے جو الیکٹیبلز ہیں یہ کون ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ جو دیے جاتے ہیں یا دلوائے جاتے ہیں یا ساتھ لائے جاتے ہیں نا، وہ تو موقع کی تاڑ میں ہوتے ہیں. انہوں نے تو سگنل پہ ادھر اور ادھر جانا ہوتا ہے. جو کیفیت بنی ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن ایک بات کہی تھی کہ وکلا کو پارٹی آپ نے سپرد کر دی ہے. وکیل ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وکیلوں نے تو کرائے دا گھر کوئی نہیں دینا، تو تسی پارٹی دا قبضہ دے دیتا ہے. تو بات ہے کہ جس خطرناک بات یہ ہے کہ ان کے اندر یہ الزام بھی ہے کہ 4 کروڑ میں ٹکٹس فروخت ہو رہے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کے اندر شفافیت کی دعوے دار پارٹی. اور میں آپ کو ایک بات دیکھیں، عمران خان صاحب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ڈیفرنٹ لیڈر کے طور پہ آئے تھے، اور لوگوں کو بڑی ساری توقعات تھی. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جس شخص سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں، مایوسی اسی سے زیادہ ہوتی ہے. اور آج جب وہ یہ سارے اعترافات کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کہا 19 ماہ کی حکومت، شاہ محمود قریشی صاححب ریکارڈ پہ ہیں کہ ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں پی ڈی ایم کی، ان کے ساتھ اسمبلیاں ٹوٹیں گی. لیکن کہ جی وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ 15 جولائی تک اسمبلی. بات ہے کوئی شخص بھی پاکستان کے اندر ریاست یا ریاستی اداروں یا عقل کل نہیں ہوتا، بالاتر نہیں ہوتا. تو اگر آپ پولیٹیکل طرز عمل اختیار کریں، پہلے تو پولیٹیکل پارٹی سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ان کے بیہیویئر سیاسی ہیں، جمہوری ہے. اور بات ہے کہ خان صاحب کے بارے میں تو یہ کہتا ہوں جس نے جتنا ان پہ احسان کیا ہے نا، آپ ریکارڈ کی بات ہے یا مجھے بتا دیں، انہوں نے اتنا بھگتا ضرور ہے. صحیح بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، ڈیالہ میں انہوں نے گفتگو کی ہے صحافیوں سے. اس میں کہا کہ میں تو سیاسی آدمی ہوں، مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، 19 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں تو جو گوہر خان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال پہ جنگ بندی بند ہونی چاہیے، مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ وقت گزر چکا یا یہ اب ان سگنلز کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں اس وقت یہ کہنا گفتگو کی ضرورت ہے یا کرنی چاہیے، میرا خیال ہے یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. اس وقت الیکشن فوکس ہے، الیکشن ہی کو ڈیل کرنا پڑے گا. وہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا گفتگو ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جب اسٹیٹ کے ادارے آپ کے ساتھ ناراضگی ہو تو اس بہت سے لوگ پھر آپ سے گفتگو سے گھبراتے ہیں، آپ کے قریب آنے سے کتراتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ پی ٹی آئی پارٹی جو الیکشن میں، پی ٹی آئی کا تو رول ہی نہیں ہے الیکشن میں براہ راست. ان کے جب انڈیپینڈنٹ آپ لڑتے ہیں اور پارٹی کی حیثیت سے، پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے لڑتے ہیں، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اس میں بہت سی سپورٹ گرانٹیڈ ہوتی ہے. آپ اگر پی ٹی آئی کے پارٹی لڑ رہی ہے الیکشن، اور اگر الیکشن نہیں لڑ رہی، انڈیپینڈنٹ چاہے آپ کتنا اس کی اپنے لیڈر کی فوٹو دکھائیں، اپنے سمبلز ان کو استعمال کریں، اس کے باوجود بہت سے لوگ پھر ووٹ نہیں دیتے. پھر ووٹ کا ماحول کا بھی ایک براہ راست جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. تیسرا فیکٹر جو ہوتا ہے، آپ براہ راست کینڈیڈیٹس جا کے ملتے ہیں، ان کے جو لنکیجز ہوتے ہیں اس کے ذریعے مختلف لوگوں سے واسطے کیے جاتے ہیں، پیسے بھی تقسیم ہوتے ہیں الیکشنوں کے اندر ایک سٹیج کے اوپر آ کے. تو یہ کارروائی اس وقت ممکن نہیں ہے اس پارٹی کے لیے، اور یہ چاہے وہ اس پارٹی کے انڈیپینڈنٹ ممبران کے لیے. تو لہٰذا یہ الیکشن جو اس وقت جو ہے نا، وہ صحیح معنوں میں آپ کہہ لیجئے پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان ہو رہا ہے. اور اس میں یہی وجہ ہے کہ پی 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 شامل تھی 16 مہینے کی حکومت میں، ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے. اور مذاکرات کے جو سگنلز اب مل رہے ہیں اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اب اس وقت بیکار ہیں. اب ویٹ کریں. رسول بخش رئیس صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی آزاد امیدواروں کی. ظاہر ہے جب پارٹی کے قوانین ہی لاگو نہیں ہوں گے تو پھر یہ خدشہ تو ہوتا ہے وفاداریاں بدلنے کا، اور اس خدشے کو محسوس کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی. حل اس کا انہوں نے یہ بتایا کہ ہم حلف نامے لیں گے تاکہ وہ اپنے وفاداریاں نہ بدلیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حلف نامے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں ایسی سچویشن میں؟ جبکہ ابھی حالیہ ہم نے جو انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ معاہدے کا حشر ہوا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ حلف نامے ہی ہوں گے، ان کا کوئی عملی طور پر اثر نہیں پڑے گا. لوگ انفرادی طور پر اپنے فیصلے کریں گے. کچھ لوگ تو یہ سوچیں گے کہ تحریک انصاف ایک عوامی قوت ہے، اگر زیادہ تعداد میں انڈیپینڈنٹ آتے ہیں
تو پھر وہ اس کو ریکگنائز کریں گے کہ تحریک انصاف کی ابھی بھی مقبولیت ہے، اور ان میں سے لوگ کوشش یہ بھی کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے. جو بات چیت آج ہو رہی ہے یہ جاری رہے گی. یہ نہیں ہے کہ معاملات ہمیشہ کے لیے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ختم ہو چکے ہیں. جس طرح کے پازیٹیو سگنل تحریک انصاف کی طرف سے آ رہے ہیں اس وقت تو ان کے ساتھ میرے خیال میں بات چیت نہیں ہوگی، لیکن بعد میں ہو سکتی ہے. اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر زیادہ تعداد میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار میدان میں ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پارٹی کے ساتھ رہیں گے. اگر کم تعداد میں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے منڈی کھلے اور اس منڈی میں پھر بولیاں چلیں گی. اور اگر مان لیا جائے کہ بڑی تعداد میں لوگ تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ رہیں گے. آزاد ہیں، کہیں گے ہم تو آزاد ہیں، حلف نامی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ایک اخلاقی معاشرہ ہو اور یہاں پہ کسی قسم کی اقدار یہاں پہ ہوں جن کی پاسداری ہو تو پھر جو لوگ منہ سے بات کر لیتا ہے، جو جس سیاسی جگہ کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہونے چاہیے. لیکن ہم نے تو پاکستان کی پوری تاریخ میں 1950 سے لے کے آج تک یہی دیکھا ہے کہ لوگ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، اور پارٹی کے اندر سے وفاداریاں تبدیل ہوئیں تو تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی. تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. پھر ایک اور جو سب سے بڑی دشواری ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار ہے. اس وقت سوشل میڈیا ہے، اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر زیادہ تعداد میں نوجوان اور وہ حلقے جو تحریک انصاف کی حمایت کرتے رہے ہیں نکلتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں تو اس سے مختلف قسم کے سیاسی نتائج نکل سکتے ہیں. لیکن پھر سوالیہ نشان بہت زیادہ ہیں، ان کی طرف ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں کہ کیا انتخابات ہوں گے، اگر ہوں گے تو بالکل شفاف ہوں گے، اور کس حد تک پھر بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کو جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہوں گے ان کو وہ جیتتے بھی ہیں، نہیں بھی جیتتے ہیں، انتخابی مہم وہ چلا بھی سکتے ہیں. بڑی دشواریاں ہیں. یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ میں اس نوعیت کے پہلی دفعہ ہو رہے ہیں، تو اسی لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نتائج نکل سکتے ہیں، یہ نہیں ہوں گے، بہت مشکل ہے. جس طرح سے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے، اس وقت کی صورتحال ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس منفرد انتخابات میں جو پی ٹی آئی کو سمبل کا ایک ایشو تو درپیش ہے ہی، وہ کیا سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بتا پائے گی کہ کون سا ایکٹیو کیمپین اگر ہم کہیں کر پائے گی؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال پی ٹی آئی سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. اور سیکنڈلی یہ کہ یہ جو حلف نامے والا سلسلہ ہے کیا وفاداریاں بدلنے سے روکے گا بعد میں جو الیکٹ ہوں گے ان کی حمایت سے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی دن آپ نا راجہ ریاض صاحب کو فون کر کے پوچھیں کہ محترم آپ کو کچھ 8-10 مہینے پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا؟ فیصل واڈا صاحب سے پوچھیں کہ آپ کو 1.5 مہینہ پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا؟ میں تو سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ ہے ان کی ڈگنیٹی، ان کی عزت، ان کے کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا. سپریم کورٹ کا فیصلے پہ مجھے اعتراض ہے، لیکن ان جو جج صاحبان ہیں وہ کمال ہمارے جج صاحب قابل عزت ہیں. لیکن ان دونوں صاحبان کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں ہوگا؟ اور پھر فیصل واڈا صاحب کی اب اگر پہلی بات سچی ثابت ہوگی تو دوسری سن لیجیے. دوسری انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے آزاد ہوں گے، پنکھ پکھیرو ہوں گے، منڈیاں نکلیں گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز اور آزاد زیادہ ہوں گے، اب وہ ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ تیسرا انہوں نے جو اس پہ بتایا کہ 16 مہینے کی حکومت ہوگی جو بھی ہوگی، اس کے بعد پھر ایک اور حکومت بنے گی. شاید اس میں میں اور سلمان غنی صاحب بھی آ جائیں، کیونکہ اب تو اس طرح پیشن گوئیوں پہ یقین کر رہے ہیں. پہلی ہو گئی پوری، پہلی سمبل والی جو مجھے توقع ہی نہیں تھا. لیکن دونوں خود الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. ہاں الحمدللہ. تو لیکن جو پہلی توقع ہی نہیں تھی، شاید وہ اگلی حکومت کے لیے تیار بیٹھے ہو، لیکن جو پہلی توقع ہی نہیں تھی کہ یہ سمبل چلا جائے گا، وہ چلا گیا. اور اب اس کے بعد دوسرا آپ نے کہا کہ حلف نامہ، بالکل جی کوئی کون حلف نامے کوئی، یہاں ہم مجھے اللہ معاف کرے قرآن پر حلف لے کے مکر جاتے ہیں، کعبہ میں بیٹھ کے معاہدے کر کے مکر جاتے ہیں، قسمیں اٹھا کے ایک مرلہ زمین پہ ہم مکر جاتے ہیں. یہ تو بڑی بات ہے، وزارت کا معاملہ ہوگا. کیا میکنزم ہو کہ پی ٹی آئی اس سارے معاملے کو جس کے خدشات ہیں روک سکے؟ اچھا اب کوئی انہونی نہ ہو جائے، کوئی معجزہ نہ ہو جائے. اس وقت ویسے آپ کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، پنجاب میں لاہور میں ہوں، ایک قسم کا نا
حالانکہ الیکشن کی سائنس علیحدہ ہوتی ہے، سلمان غنی صاحب صاحب جانتے اپنا ہیں. کامنٹ ہم بریک سے واپس آئیں تو آپ کر سکتے ہیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے اور ہمیں بریک پہ جانا ہے. واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم انتخابات کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. پولیٹیکل پارٹیز کی کیا پوزیشن ہے، کیسی کیمپین جاری ہے، یہ سب ہم نے ڈسکس کیا. اب اس حصے میں ہم بات کریں گے پاک ایران تعلقات کی، جس میں ابھی کشیدگی ہم نے دیکھی جب ایران کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی گئی. اس کے جواب میں پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس معاملے کو پہلے سفارتی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی، ناظم الامور کو طلب کیا اور اپنے کنسرنز ان کے سامنے رکھے، لیکن پھر جو ہے وہ اس کا جواب بھی دینا پڑا. اپنی جو دفاعی صورتحال تھی اس کے پیش نظر ہمیں ایران کو جواب دینا پڑا. لیکن اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی بات کی گئی تھی اس کی بحالی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سلمان غنی صاحب، اچھی یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ بحال کرے گا دوبارہ سے. کیسے اس پیش رفت کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ثانیہ، میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اب تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ ایران نے اتنی بڑی حماقت کیوں کی تھی. کہ ہم ہمیشہ اسے اپنا ایک دوست ملک قرار دیتے رہے اور ماضی کے اندر بھی دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ادھر سے خلاف ورزیاں ہوتی رہیں. پاکستان نے صبر و تحمل سے کام لیا اور جو بظاہر چیزیں اس میں اس نے پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، دیکھیں پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک، خاص طور پہ یہ افغان بارڈر یا ایران بارڈر، کہ یہ جو زمینی دہشت گردی یا تخریب کاری ہوتی رہی ہے نا، اسے کسی حد تک ہضم کر لیتا رہا ہے. لیکن یہ فضائی، اور یہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈیا جیسا ملک جس نے خلاف ورزی کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس نے پاکستان کو چیک کیا اور پھر پاکستان نے یہ بالا کوٹ والے واقعے پہ 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے طیارے ان کی حدود کے اندر مار کرائے. اس سے بڑا میسج کوئی تھا؟ اب یہ کہ وہ ایران جو غزہ کی صورتحال پہ بھی ایک اس کا ایک اسٹانس تھا، یکدم وہ ایک ہی دن کے اندر سیریا کو ٹارگٹ کر رہا ہے، شام کو کر رہا ہے اور پاکستان کو کر رہا ہے. تو بات یہ کہ اگر اس پہ اتنا ہی جذبہ جہاد غالب رہا ہے تو ذرا اسرائیل کے خلاف کرتا، وہاں پر کرتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہترین اسٹریٹجی اختیار کی ہے اور ایک نیوکلیئر پاور کی حیثیت سے پاکستان نے ایک جواب تو انہیں دے دیا ہے جیسے انڈیا کو دیا تھا کہ ہمارا میزائل سسٹم بہت مضبوط ہے. اور بات یہ کہ پاکستان نے 75 سالہ تاریخ میں ایسے کبھی نہیں تھا ہوا اور کہ جی اوپر سے اس طرح کا معاملہ کہ سفارتی طور پہ ان کا وزیر کو بھی میں ملک بدر کیا اور اپنے کو بھی بلا لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان نے ایک ذمہ دار کنٹری کا رول ادا کیا ہے کہ آج سفارتی تعلقات بھی بحال کیے ہیں اور دوسرا وہ سفیر بھی واپس جا رہے ہیں. تو ایران کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ایران تو آئسولیشن کا شکار ہے. ایران کے ساتھ کون کھڑا ہے اور وہ پاکستان کو کسی جگہ پہ الجھانا چاہتا تھا. یہ کسی گریٹ گیم کا حصہ مجھے لگتا ہے. پاکستان نے اس میں الجھنے سے انکار کیا ہے اور اسے میسج بھی دیا ہے. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، پاکستان سے زیادہ دہشت گردی میں نقصان کس نے برداشت کیا ہے؟ پاکستان اس جنگ کا فرنٹ لائن کنٹری تھا. یہ تو افسوس یہ کہ جنہوں نے ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا وہ انہوں نے اپنا وزیر انڈیا کے ساتھ ڈال دیا. امریکہ تھا، امریکہ کی جنگ تھی، پاکستان کی جنگ نہیں تھی. تو لہٰذا کوئی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی پاکستان کی آپ خود مختاری کو چیلنج کریں گے تو یہ اب ایک واضح میسج ہے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بروقت اقدام کیا ہے، جرأت مندانہ اقدام کیا اور حقیقت پسندانہ اقدام کیا. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، پاکستان کا جو بھی رد عمل رہا اس ساری صورتحال میں، آپ اس کا انالیسس کیسے کریں گے؟ وائلیشن کی جاتی ہے ایران کی جانب سے، لیکن پاکستان نے جس ذمہ داری کے ساتھ سارے ایشو کو ٹیکل کیا ہے، آپ کا اس کے اوپر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ایران سے سفارتی تعلقات منقطع یا ختم نہیں کیے تھے، صرف ایمبیسڈر ریکال کیا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن گریڈ، نچلی سطح پہ لے جانا ریلیشن شپ کو. تعلقات ختم کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ نہیں تھا. اب اس کو دوبارہ اپ گریڈ کر دیں گے جو ہے. دیکھیں اس کی جو کیوں ایران نے کیا، دیکھیں اس کی ہمیں وجوہات نظر آتی ہیں. اس کا تعلق جو ہے نا وہ ہے ایران کی اندرونی سیاست اور ان کی لیڈرشپ کی نوعیت اور سوچ سے. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اندرونی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے ہوئے کرمان میں ایک واقعہ ہوا ہے
کیونکہ ان کے ایک جنرل جو کہ مارے گئے تھے، ان کا جو تھا اینیورسری تھی، اینیورسری پہ بم پھٹا اور وہ 95 لوگ جو ہیں جاں بحق ہوئے، تو اس کی وجہ سے ایک اندرونی دباؤ کا شکار تھے یہ حکومت. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ان کے کئی سائنٹسٹ جو ہیں نا اسرائیل نے ہلاک کیے ہیں ماضی کے اندر، ایران کے اندر، ایران سے باہر نہیں. تو جب انہوں نے یہ ایکشن لیا 3 ملکوں کے خلاف، تو ان کی بنیادی سوچ یہ تھی، خاص کر پاسداران کی، کہ ہم یہ دکھانا چاہیں گے اپنے ملک کے اندر اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے کہ ٹیررزم باہر سے ہوتا ہے اور پھر ہم میں کیپیبلٹی ہے ایکشن لینے کی. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایکشن کیا. دوسری وجہ جو ہے نا وہ جو ہے ان کی لیڈرشپ کی نوعیت. لیڈرشپ کی نوعیت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نظریاتی ہیں. جب آپ بہت زیادہ نظریاتی ہو جائیں تو آپ کی سوچ محدود ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ بہت سی جو بین الاقوامی سیاست ہے اور ریجنل سیاست ہے اس کی حقیقتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اس خود ستائی کے شکار ہو جاتے ہیں، جسے ہم نرگسیت بھی کہتے ہیں، کہ میں درست ہوں، میں صحیح جانتا ہوں، باقی کوئی نہیں جانتا. تو اگر نظریاتی ہائی ہوں گے تو یہ نرگسیت کا مسئلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، جو کہ ایران کی لیڈرشپ میں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو کارروائی کی. انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا، انہیں پتہ تھا کہ سیریا سے جواب نہیں آ سکتا، کیونکہ سیریا کے اس علاقے میں ایکشن ہوا ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. سیریا گورنمنٹ کے، ویسے بھی سیرین گورنمنٹ پوزیشن میں نہیں ہے. عراق سے بھی جواب نہیں آ سکتا کیونکہ عراق اس پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن عراق پہ ایک جو بھی حملہ تھا وہ مضحکہ خیز تھا، اس لیے کہ عراق میں جہاں امریکی کی فورسز موجود ہیں، امریکہ جہاں عراق میں موجود ہے، وہاں ایران بھی موجود ہے، اور بڑے آرام سے دونوں اپنی جگہ قائم ہیں. پاکستان کا جہاں تک تعلق تھا، انہوں نے اس بات کا اندازہ نہیں کیا کہ پاکستان اس کا رسپانس دے گا، اور پاکستان نے جو گریڈڈ اپروچ اڈاپٹ کی ہے. اور گریڈڈ اپروچ سے ہماری مراد یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ڈپلومیٹک آپشن ایکسرسائز کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی رٹ پہ لگے ہوئے ہیں تو پاکستان نے جوابی کارروائی سے صرف ایران کو میسج نہیں دیا، اور لوگوں اور ملکوں کو بھی میسج دیا ہے کہ اگر پاکستان کے سرزمین کے اندر کارروائی ہوگی تو پاکستان میں کیپیبلٹی ہے. پاکستان کی طرف سے بہت ضروری تھا، یہ آپ کا کہنا ہے. رسول بخش رئی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے رد عمل دیا وہ ملک کی سلامتی کے لیے کتنا ضروری تھا؟ انتہائی اہم تھا، یہ ناگزیر ہو گیا تھا. یہ سمجھے کہ جو ملیٹنٹس ہیں بلوچستان میں کارروائیاں کرتے رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کو اٹیک کرتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، تو 10-15 سال سے ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ صرف وہ بلوچستان کے اندر موجود نہیں، ان کی پناہ گاہیں ایران کے کچھ علاقوں میں بھی ہیں اور افغانستان میں بھی ہے، اور کچھ اور ملکوں میں بھی انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. تو یہ کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں تھی. اور اس بارے میں پاکستان ایران کے ساتھ مذاکرات بھی کرتا رہا ہے. تو ایسا تو نہیں تھا کہ ایک کی 24 گھنٹے کے اندر یا ایک دن کے اندر ہی پاکستان کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر یہ بلوچ نیشنلسٹ یا ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اٹیک کرنا ہے. سب معلوم تھا، لیکن ہم کوئی ان کے خلاف کبھی کارروائی اس طرح سے ایران کے اندر جا کے نہیں کی تھی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں ملکوں کے ساتھ، اور ان مذاکرات کے ذریعے کوشش کی جائے کہ ان کو بے دخل کیا جائے، وہاں سے نکالا جائے. یہ پھر جو ایران نے کیا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے اس کے پس منظر میں، اور جس طرح سے ہم ماضی میں برداشت کرتے رہے ہیں اس کے بالکل برعکس تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے سلامتی کے ادارے ہیں یکدم سکتے میں آ گئے کہ آخر یہ ایران کر کیا بیٹھا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک سفارتی انداز میں ہم نے رسپانس دیا، جو بالکل درست تھا کہ ٹھیک ہے جی، ہم اپنے سفیر کو واپس بلا رہے ہیں. یہ صرف ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا، اور ہماری توقع یہ تھی کہ اس دوران 12 گھنٹے میں، 13 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں وہ کوئی معذرت کریں گے، کوئی بات چیت کریں گے. اس کے برعکس ان کا ایک سخت قسم کا بیان آیا کہ جہاں کہیں بھی ہمارے خلاف کارروائی کرنے والے دہشت گرد کسی ملک میں بھی ہوں گے تو ہم جا کے وہاں پہ حملے کریں گے. یہ میرے خیال میں جو ہمارے سفارتی آداب ہیں یا اس علاقے میں جو ہماری روایات رہی ہیں ان کے بہت خلاف ہے. یہ مشرق وسطیٰ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ مختلف علاقہ ہے اور مختلف قسم کی ریاست ہے. تو یہ ناگزیر ہو گیا تھا
میں سمجھتا ہوں کہ نہ ایران کو کرنا چاہیے تھا نہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. اس سے ہمارے مشترکہ دشمن ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آخر میں یہ بات بھی کروں گا کہ ایران میں دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں, کئی سالوں سے ہو رہے ہیں, اور ہم سے بڑے طاقتور ملک وہاں پہ ملوث ہیں. مشرق وسطیٰ میں جو سیاست ہے یا وہاں پہ جو کشمکش ہے, اس کے اثرات بھی ہم ایران کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران دونوں طرف سے مشکل صورتحال میں ہے. بالکل جو بھی سچویشن بنی وہ نہیں بننی چاہیے تھی, لیکن چونکہ آغاز ایران کی طرف سے ہوا تھا تو پھر جواب اس کا دیا جانا تھا. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا جسٹیفائیڈ ہے پاکستان اس کا اس طرح سے جواب دینے سے, کتنا ناگزیر تھا اس طرح سے, اور ملک کی سلامتی کے لیے خاص طور پہ کہ اس کا جواب طاقت سے دیا جائے؟ اتنا ہی جسٹیفائی تھا جتنا آپ نے انڈین جارحیت پہ دیا, اتنا ہی جسٹیفائی ہے ایران کا. ہم کیا اب ایک ہمسایہ ملک ہے یا مسلمان ملک ہے سر پہ اٹھا کے پھرتے رہے؟ آپ کی خود مختاری ہے, آپ کی زمین ہے. اب میں آپ کے گھر میں بم مار دوں کہ آپ کے گھر میں میرا مخالف بیٹھا ہوا ہے, یہ کون سی بات ہوئی؟ اور یہ ایران ایسی حماقتیں کرتا رہتا ہے. یہ جو کلبھوشن جادیو ہے یہ کہاں سے نکلا تھا؟ ایران سے. پاسپورٹ اس کے پاس کون سا تھا؟ ایران کا. اوپر نام کیا لکھا ہوا تھا؟ مبارک حسین پٹیل. پیشہ کیا تھا؟ ایران کا تاجر. ملا منصور کہاں سے آیا تھا؟ ایران سے. 2 مہینے ایران میں رہ کے. اور چاہ بہار بندرگاہ کا کیا مقصد ہے؟ انڈیا کو رسائی دینا افغانستان تک, گوادر بندرگاہ کو ناکام بنانا. اس کے علاوہ ہمارے بلوچستان میں بہت سارے جو وہ کہاں جاتے ہیں دہشت گردی کر کے؟ ایران میں. ابھی جو ایئر سٹرائک کی پاکستان نے, اس میں جو وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ایرانی نہیں تھے, تو وہ کون تھے؟ یا ہمارے والے جو دہشت گردی والے یا عراق کے لوگ تھے. تو اور ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ انڈیا. تو یہ بڑا ضروری تھا مسلح افواج کا, پاکستان فوج کا شکریہ, اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ کہ وہ ابھی نندن والا معاملہ ہو یا یہ ہو, دونوں مرتبہ انہوں نے جواب دیا. اور یہی جواب بنتا تھا, اور یہی بتانا تھا کہ آپ کوئی ایڈونچر کریں گے, مہم جوئی کریں گے تو اس کا جواب آئے گا. اور یہ اچھا فیصلہ ہے کہ سفارتی تعلقات اپ گریڈیشن, جیسے عسکری صاحب نے, حسن عسکری صاحب نے کہا کہ اپ گریڈیشن ہے, یہ اچھی بات ہے کہ آپ واپس آئے ہیں. لیکن اگر آپ دوبارہ کریں گے تو کرارا جواب ملے گا. صحیح ہے. قومی سلامتی کے دفاع کے لیے یہ ضروری تھا کہ جس زبان میں بات ہو رہی ہے اسی زبان میں جواب دیا جائے. ہم نے آج جو اہم موضوعات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے اور اس پر اپنے تجزیہ کاروں کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.